3 دوستوں کو بلاتا ہے, پوچھتی ہے کہ کیوں بلایا. تینوں دوست اور وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. کس سے 22 سال اس کی عمر, 4 لڑکے اس کے ساتھ کرنے کے بعد اس کے کپڑے بھی ساتھ لے جاتے ہیں. آپ کسی بھی جاب پلیس پر چلے جاؤ, وہاں پر اپنے مطابق اپنی پوزیشن کے مطابق ہراسمنٹ چل رہی ہے. نیک وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا, کہ وہ چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, جس کو جہاں پر موقع ملتا ہے وہ اپنا فائدہ دیکھ کر اس کو اویل کرتا ہے. اکثر زیادتی کے جو کیس ہوتے ہیں, میں سے اگر 100% زیادتی کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے 70 to 80% جو کیس ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں. آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہو اور آپ اس کو یہ سبق دے رہے ہو کہ تیری ڈولی جا رہی ہے, جنازہ واپس ہے. بھائی کیوں آئے جنازہ واپس, کیوں آئے؟ وہ بھیڑ بکری ہے, اس کا جنازہ کیوں واپس ہے؟ 3-4 مہینے پہلے اتنا مار سوؤں کے ساتھ اس کے جسم میں سوراخ کرتا ہے, اس کی آنکھوں پہ اس حد تک بدترین تشدد کرتا ہے. آج سے تقریباً ہفتے پہلے بند روڈ پر بوری بند لاش ملتی ہے اس خاتون رخسانہ کی. لاہور کے سوسائٹی ہے, 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا. اب ماں باپ کا روز گھر میں جھگڑا. اب 22 سال کی جو بیٹی ہے وہ گھر میں موجود تھی, باقی کے بچیاں جو ہیں وہ اسکول گئی ہوئی تھی. جھگڑا اس حد تک شدید ہو جاتا ہے, بیٹی اپنے کمرے میں نہانے کے لیے چلی جاتی ہے. بیٹی جب نہا کے نیچے آتی ہے تو کچن میں ماں جو ہے مردہ حالت میں پائی جاتی ہے, اور ماں کا گلا جو ہے کٹا ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے, اور کچن میں ایسے جیسے کسی جانور کو ذبح کیا گیا. جیسے قربانی کے جانور کا منظر ہوتا ہے نا, وہ ایک انسان کی قربانی کا منظر. عورت اپنی کرنی پر آ جائے کس حد تک جا سکتی ہے, میں نے خاتون سے بڑا ظالم کوئی نہیں دیکھا. السلام علیکم ٹو ایوری ون, دس از می ارسلان اینڈ ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینئر کرائم جرنلسٹ اینی رائے, جنہوں نے گزشتہ کئی سالوں سے کرائم جرنلسٹ میں بہترین رپورٹنگ اور بہترین طریقے کے ساتھ ایسے بہت سے واقعات جو ہیں وہ منظر عام پر لے کر آئی ہیں, اور خواتین کے حقوق کے لیے ہمیشہ وہ بات کرتی ہیں, اور معاشرے کے اندر جو اس وقت جو مردوں کی جانب سے ظلم و بربریت کی انتہا رقم کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بات کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہراسمنٹ سے کیسے بچا سکتی ہیں, خواتین اپنے آپ کو اس معاشرے کے اندر کیسے بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ اختیار کر سکتی, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے واقعات کہ جس کو سننے کے بعد آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ جسمانی ہوس جو ہے وہ کس طرح انسان کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتی. تو آئیے بات کرتے ہیں اینی رائے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا میم, مجھے یہ بتا, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, کہ اس وقت پنجاب کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کرائم ریشو جو ہے وہ 0 ہے, اور مریم نواز صاحبہ نے خود کہا ہے کہ اب آپ کو جو ہے وہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ ملے گا. آپ بینگ جو وومن بتائیے گا, بینگ آپ جو ایک خاتون جو ہے, ایک کرائم آپ جرنلسٹ بھی ہیں, اور میں نے گزشتہ 4 سے 5 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ان کیسز کو کور کیا ہے کہ جہاں تک جو ہے وہ رسائی بڑی ناممکن ہے, اور بڑے ہمیں تھریٹس کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا ان تمام فورسز کے آنے کے بعد ہمارے اس سوسائٹی کے اندر ڈومیسٹک وائلنس میں کمی آئی ہے؟ کیا خواتین کو جنسی ہراسگی کا جو نشانہ بنایا جاتا تھا, یا پھر انہیں تشدد کیا جاتا تھا, یا پھر انہیں قتل کیا جاتا تھا, کیا اس میں کوئی کمی آ سکی ہے؟ اس کی رپورٹس کیا کہتی ہیں, اور یہ واقعات کیسے رونما ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا واقعہ جو حال ہی میں جو آپ نے اسے خود کور کیا ہو؟ اچھا دیکھو, جہاں تک بات ہے جنسی ہراسگی کی, تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کسی خاتون کو روڈ پر, یا جس طرح پہلے کوئی بھی آدمی آتا تھا, کوئی بھی مرد آتا تھا, آ کے کوئی غلط ایسی کوئی نازیبا حرکت کر چلا جاتا تھا, اور خاتون جو ہے وہ خاموش ہوتی تھی, کیونکہ کرنے والا چلا گیا, اور خاتون اپنی بدنامی کے ڈر سے یا اس ڈر سے کہ میں کسی کو کیا ہی بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اب وہ ساری چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں, جب ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, اب ہم لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ آخر آدمی جو ہے کر کے جاتا کیا تھا, خاتون کے ساتھ ہوتا کیا تھا, اور خاتون جو ہے وہ چپ کیوں ہو جاتی تھی. مسئلہ یہ تھا کہ خاتون کسی کو بتائے تو کیا بتائے. جس طرح سے ہمارے نظام ہے اداروں کے, ایک میں یہی کہوں گی سلومو میں چلتے ہیں, ٹھیک ہے, میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ یہ سلومو سسٹم ہے, تو اس وجہ سے خواتین چپ ہو جاتی تھی. اب چیزیں یہ سامنے آ جاتی, ہر جگہ پر CCTV فوٹیج آ جاتی ہے, یہ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ رہی تھی. اور جو اسپیشل ادارہ ایک بنایا گیا اس چیز کے لیے, CCD, کہ جو فوری طور پر بر وقت ایکشن لیتا ہے, تو اس وجہ سے خواتین کو ایک پاور ملی, تھوڑی سی پروٹیکشن انہیں فیل ہو رہی ہے, پروٹیکشن فیل ہوئی ہے کہ بھائی ہم لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا کر نہیں جائے گا. اگر کوئی کسی سٹاپ پر کھڑے ہیں, یونیورسٹی, کالج, جاب, کہیں سے بھی واپسی پر, یہ تمام چیزیں معمول کا حصہ تھی. ٹھیک ہے.
آپ کسی بس میں بیٹھ جاؤ, آپ کسی لوکل پر سفر کرو, تو یہ چیزیں معمول کا حصہ تھی. کوئی آپ کو ہاتھوں کے ساتھ چھیڑتا ہے, تو کوئی آنکھوں کے ساتھ چھیڑتا ہے, کوئی باتوں کے ساتھ چھیڑتا ہے, کوئی زبان کے ساتھ چھیڑتا ہے. تو یہ ایک چیز تھی جو خواتین جو ہیں مسلسل اس چیز سے گزر رہی تھی, فیس کر رہی تھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اس کا تو ہم لوگ بر وقت ایکشن دیکھ لیتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا یا جو بھی معاملات اس کے ساتھ پھر ہوتے ہیں. بالکل. اب دوسری طرف یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی بھی سامنے نہیں آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ خواتین اب بھی خاموش ہیں. یہ تو اس بات سے تحفظ ملا کہ بھائی بہت اچھا ہوا اگر ہم لوگوں کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کرے گا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر ہم لوگوں نے کسی خاتون کے ساتھ چھیڑخانی کرنی ہے, اس کو ہراساں کرنا ہے کسی ایسی پلیس پہ جو پبلک پلیس ہے, یا وہ کہیں سے جا رہی ہے کہیں سے آ رہی ہے, تو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر ہماری ویڈیو وائرل ہوگی. اب جہاں پر ویڈیو وائرل نہیں ہوئی وہاں پر تو پھر خاموشی ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات گھریلو مسائل, جو کہ آپ کہتے ہیں کہ خواتین جو کہ بیوی کی حیثیت سے, بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے, جس طرح سے بدترین تشدد ہوتا ہے, جلا کے, کاٹ کے, مار کے, پھینک دینا, اس میں نہیں سمجھتی کہ ابھی تک کوئی بھی کمی آئی ہے. کیونکہ ایک ہفتے میں 2 سے 3 کیس ہیں جو کہ ہمارے سامنے آتے ہیں, جو ہم جا کے کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو وہ کیس ہیں جو ہمارے سامنے آگے رپورٹ ہو گئے. کئی کیسز کو چھپا لیا جاتا ہے, کئی کیسز کو دبا لیا جاتا ہے, کہیں پر غیرت کا نام ہے, کہیں پر کوئی اور معاملات ہیں. کئی کیس ایسے ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتے, کئی کیس وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی صلح ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. بہت سارے. اچھا میڈم, ان کیسز پر آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ نے جو ابھی انٹرو میں سٹارٹ میں یہ چیزیں بتائی تھیں کہ ایسے کچھ خواتین کو ہراسمنٹ کرنے کے بھی ڈفرینٹ جو طریقے ہیں, خواتین سب سے زیادہ کب ہراساں ہوتی ہیں, اور مرد حضرات گلی چوکوں چراہوں میں یا پھر کالجز کے باہر جو خواتین جو بچیاں جو ہیں یونیورسٹی جا رہی ہوتی تو ان کو کیسے ہراساں کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو مردوں کا ہے کہ مرد کیسے ہراساں کرتے. میں نے بتایا ہے کہ مختلف قسم کی ہراسگی ہوتی ہے, یہ ضروری جو لڑکیاں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. میں نے آپ کے ایسے بڑے انٹرویوز دیکھے ہیں جو لڑکی کوئی کالج کی ہے تو اس کے ٹیچر نے اس کے ساتھ جو افیئر چلانا شروع کر دیا ہے. یہ ہراسگی صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو چھیڑ کر, کوئی آپ کو برے طریقے سے ٹچ کر چلا جائے. ہراسگی دیکھنا بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی خاتون کو بیٹھ کر مسلسل کسی ایسی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو وہ خاتون سمجھ رہی ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہراساں کرنے میں آتی ہے. آپ کے دیکھنے سے ایک خاتون کمفرٹیبل نہیں ہے, آپ اس کو اس کے سکون کو برباد کر رہے ہیں. وہ جس جگہ پر کھڑی ہے آپ وہاں پر اس کو مسلسل اس طرح سے ٹارچر کر رہے ہیں تو وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے. کوئی خاتون آپ کے پاس سے گزری ہے, آپ نے اس کو دیکھ کر کوئی ایسی آواز کسی ہے, کوئی ایسا جملہ بولا ہے تو وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے جو اس خاتون کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے, یا اس جملے کی وجہ سے وہ خاتون جو ہے انکمفرٹیبل ہوئی ہے تو وہ ہراسگی میں آتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کسی کو جا کر چھیڑنا ہے, آپ نے کسی کو ٹچ کرنا ہے تو وہی ہراساں ہے, ایسا نہیں ہوتا. یہ تو پھر بہت نیکسٹ لیول آ جاتا ہے نا کہ جب آپ کی برداشت اتنی باہر ہو جائے کہ آپ گزرتے ہوئے کسی خاتون کو, مجھے تو آج تک اس چھیڑ خانی کی ہی سمجھ نہیں آئی. مردوں کو اس سے ملتا کیا ہے؟ اور پھر میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ مرد بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم بھی کسی خاتون کی ہی پیدائش ہیں, ہم بھی کسی باپ کے بیٹی کے باپ ہیں یا کسی بہن کے بھائی ہیں. ایگزیکٹلی. اب مجھے تو اس چھیڑخانی کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کون سی تسکین ملتی ہے, کون سا سکون ملتا ہے. یہ ایک آپ یا تو ذہنی طور پہ معذور ہو کہ آپ کسی چلتی ہوئی خاتون کو چھیڑ کر چلے جاؤ. یہ ایک گری ہوئی حرکت ہے, غلیظ ترین حرکت ہے. اور وہ ظاہر ہے اب اس چیز کی وجہ سے یہ سکون ہے کہ بھائی چلو کسی نے ہاتھ سے چھیڑا تو اس کے ہاتھ پہ پٹی دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اگلے دن. کسی نے کوئی اور حرکت کی کہ جو اس کی ہوس کا نیکسٹ لیول ہے تو وہ اس کے بارے میں بھی ہم لوگ سن لیتے ہیں کہ جی پستول تھا تو یہ چل گیا تو وہ چل گیا. بات یہ ہے کہ اس چیز کو خواتین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس چیز کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیو. اب دیکھو میں ایک خاتون ہوں, میں نے کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے یا مجھے کسی کے ساتھ کوئی ایسا گرج ہے کہ بھائی میں نے اس سے بدلہ لینا ہے, میں اس کے اوپر یہ الزام لگا دوں کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اب جس طرح سے ادارے ایکٹیو ہیں, بالکل ایسے بھی میں نے تو کیسز اس کا مستقبل تباہ کر دیا نا. بالکل ایسے میں نے تو اس کو برباد کر دیا. اگر اس کے ساتھ ادارے میری بات پر ٹرسٹ کر میری اس چیز پر یقین کر کے کوئی ایکشن لیتے ہیں تو میں نے تو برباد کر دیا نا ایک آدمی کا, ایک مرد کا مستقبل. اس کے اوپر ایک سٹیمپ لگا دی میں نے کہ بھائی اس معاملے میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا. تو میں ہمیشہ سے ایک بات کرتی ہوں کہ اس چیز کو خواتین کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم لوگوں نے کسی کے اوپر الزام مطلب بے بنیاد الزام نہ لگائیں. اگر آپ کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں تو ان کو پازیٹیولی لے کر چلیں تاکہ
باقی جو خواتین ہیں جن کے ساتھ واقعی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کو واقعی میں تحفظ ملے. لڑکیاں جو ہیں آزادی کے ساتھ باہر آئیں, لڑکیاں آزادی کے ساتھ لوکل سفر کریں, لڑکیاں آزادی کے ساتھ بس اسٹاپ پر کھڑی ہوں, لڑکیاں آزادی سے اپنی جاب پلیس پر کھڑی ہوں. اس چیز کو جب تک آپ پازیٹیو لے کر چلو گے نا یہ صحیح ہے. ادروائز جب آپ اس میں وہ بدلہ لینے کی نیت سے کرو گے نا, آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی یہ اکثر زیادتی کے جو کیس ہوتے ہیں ان میں سے اگر 100% زیادتی کے کیس رپورٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے 70 to 80% جو کیس ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ فیک ہوتے ہیں. وہ مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے, وہ دیہڑی ہوتی ہے. بالکل ایسے وہ خواتین لگاتی ہیں اور پھر اس میں ہوتی ہے, وہ پورا گینگ ہوتا ہے. تو اس میں اپنی تو عزت خراب کرتی ہیں. اب جس کے اوپر الزام لگایا ہے کہ بھئی اس نے مجھے جاب کے بہانے سے بلا کر, اس نے میرے ساتھ دوستی کر سوشل میڈیا پر دوستی کر کے, ہم دونوں دوست تھے, اس نے مجھے بلا کر نہ خود صرف بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی. اب ایک آدمی جس کے گھر میں بیوی بچے ہیں, ٹھیک ہے, بالفرض اگر اس نے ایسی کوئی حرکت کی ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی ہوئی, بالکل اس کے بعد اگر آپ اس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہو تو پھر دیکھو ایک مرد جو ہے نا, اگر اس کی واقعی میں سوسائٹی میں کسی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے یا اثر و رسوخ رکھتا ہے یا 4 بندوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا سلام دو ہے, تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے وہ پیسے بھی دے گا, وہ سفارش بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, ہر قسم کا وہ جو جہاں تک اس کا ہاتھ پڑے گا وہ کرے گا کہ بھائی میں اپنی عزت کو. اب اس چیز کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, وہاں پر اچھی خاصی رقم جو ہے وہ بٹور لیتی ہیں, وہاں سے ان کا فائدہ ختم, FIR ختم, ایپلیکیشن خارج, نیکسٹ ٹارگٹ. اس کے اور کچھ خواتین نے اس کو جو ہے وہ اپنا ایک بزنس بنا لیا, کاروبار بنا لیا. اچھا, آپ نے ریسنٹ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی, میں بھی آپ نے دیکھی, آپ کی نظروں سے گزری ہو, کہ ایک آئی تھنک 9th کلاس کی بچی ہے جو اپنا بیان ریکارڈ کروا رہی ہے, اور یقین کریں میں خود افسردہ ہوا اور میں خود اس بات پہ اتنا خود شرمسار ہو رہا تھا کہ ان والدین پہ کیا گزری. ایک باپ جو ہے سائڈ پہ بیٹھا اور لڑکی بتا رہی ہے کہ مجھے جی دیپال پور سے میں جا رہی تھی اور وہاں سے مجھے اغوا کیا گیا اور ایک پیٹرول پمپ پر لے جایا گیا, پیٹرول پمپ پر لے جا کر فلاں نامی شخص اور اس کے جناب دوستوں نے مجھے مبینہ طور پر جو بھی ہے زیادتی کا نشانہ بنایا. اب لوگ جو میں ان کے کمنٹس پڑھ رہا ہوں نیچے اپنی رائے کا اظہار کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں بی بی یہ بتاؤ کہ یہ جو اسکرپٹ, جیسے وہ پولیس کا مبینہ پولیس مقابلے کا اسکرپٹ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ بڑا پرانا ہو چکا, اولڈ ہو چکا, کوئی نئی چیزیں لے کے آئیں. اب نئی چیزیں کیا ہے, وہ کہتے ہیں لڑکوں کی یا پھر وہاں جو معاشرے کے سوسائٹی کے سٹیزن, ان کی باتیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ جب وہ لے کے جا رہے ہیں کیا اس نے تب بھی شور نہیں کیا, جب وہ ایک پیٹرول پمپ پر پہنچ گئے کیا اس نے تب بھی شور نہیں کیا, اور پھر پیٹرول پمپ ایک چلتا ایک ایسا پیٹرول پمپ ہے جہاں پہ لوگوں کا مطلب آمد و رفت جو ہے وہ جاری ہے, اس کے باوجود جو ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے کوئی ایک آدھا کیس آپ نے جو ہے اسے کور کیا ہو, لیکن جب بعد میں آپ کو اس کے حقائق کا پتہ چلا ہو تو آپ خود بڑی جو ہے وہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں ارسلان, اگر اس طرح کے کیس کے بارے میں بات کی جائے نا, ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, یہ کیس رپورٹ نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اس کیس کا جو وٹنس تھا نا, جو عینی شاہدین ہوتے ہیں نا جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ موقع پر موجود تھا جی, یہ اس سے میری بات ہوئی ہے. یہ کیس نہ تو رپورٹ ہوا, نہ تو اس لڑکی کا نام میں بتاؤں گی, نہ اس لڑکی کی میں کوئی شناخت آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے, لاہور میں دریائے راوی, ٹھیک ہے, کتنی پرسکون جگہ نظر آتی ہے بظاہر, بہت. سیلاب کے دنوں میں سارے لاہوری وہاں پر موجود, گنجان آباد علاقہ ہے, سارے لاہوری وہاں پر موجود تھے. رات کے وقت بڑی پرسکون جگہ لوگ آتے ہیں. اب تو خیر راوی خشک ہو گیا, اب تو پانی واپس چلا گیا, جو بھی تباہی پھیرنی تھی. آج سے تقریباً 8 سے 10 دن پہلے کا واقعہ ہے. وہاں پر سول ڈیفنس کا اہلکار ہے, انچارج ہے اکمل صاحب, ٹھیک ہے, وہ ایک عرصہ دراز سے وہاں پر جاب کر رہے ہیں, عرصہ دراز سے وہاں پر رہتے ہیں, ایک مدت گزر گئی ہے ان کو, ٹھیک ہے. اب وہاں پر رات کے تقریباً 11 سے 12 بجے وہ کھانا کھا کر واپس ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے راوی میں خودکشی کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. کبھی کوئی رات کے اندھیرے میں چھلانگ لگا دیتا ہے, کبھی کوئی دن کے اجالے میں, کوئی گھر سے تانگ ہے, کوئی غربت سے تانگ ہے, کسی کو محبت میں ناکامی ہے, جو بھی معاملات ہوتے ہیں. راوی کا پل جو ہے ایک ان کی امید ہے کہ ہم نے یہاں سے چھلانگ لگا لی اور اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا ہے. اب ایک خاتون کی ان کو رونے کی آواز آتی ہے, پل کے نیچے ان کی رہائش ہے اور وہاں پر ہی وہ رہتے ہیں, تاکہ کسی قسم کا کوئی شور شرابہ ہو تو فوری طور پر میں وہاں پر پہنچ جاؤں. ان کو رونے کی آواز آتی ہے, پل کے نیچے وہ جب جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کوئی بچہ کوئی پھینک گیا ہے. اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, ہم نے رپورٹ کیے جا کے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی کسی کے رونے کی آواز آ رہی, وہاں پر جا کے جب دیکھتے ہیں تو ایک لڑکی ہے جس کی عمر ہے 21 سے 22 سال, ٹھیک ہے, برہنہ حالت میں, اس کے تن پر ایک کپڑا نہیں ہے. اب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں, موبائل کی لائٹ استعمال کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ رو رہی ہے, وہ کہتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے منہ موڑ لیتے ہیں کہ ایک شریف آدمی جو ہے وہ جو اس کی باپ کی عمر کا وہ کیا کرے گا, ٹھیک ہے. وہ اپنی قمیض اتارتے ہیں
اس خاتون کو دیتے. اسے وہ کہتے ہیں بی تو ایک بات ہے پھر میں تیرے نال گل کرنا. اب وہ کیونکہ ظاہر ہے کوئی اگر چھلانگ لگاتا ہے تو ان کو فوری طور پر جمپ کرنی پڑتی ہے. انہوں نے نیچے ایک شارٹس بھی پہنی ہوتی ہیں, وہ اپنی شلوار بھی اتار کر اس کو دے دیتے ہیں. خود شارٹس میں رہ گئے, اس کو وہ بھی دے دی انہوں نے اتار کے, اپنے کپڑے اتار کر اس کو دے دیے. اب اس خاتون سے وہ بات کرتے ہیں, کہتے ہیں بی بی کیا ہوا ہے تمہارے سے؟ وہ کہتی ہے میں یہاں پر اپنے دوست کے ساتھ آئی تھی, دوست کے ساتھ میری دوستی ہوئی, ایک عرصے سے دوستی تھی. یہاں پر وہ مجھے لے کر آیا کہ پرسکون جگہ ہے, بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. پارکس میں بھی تو لوگ جاتے ہیں نا. دیکھو اب ہم اس بات پہ کہیں کہ بھائی آپ کی کسی کے ساتھ دوستی ہے یا آپ یہ ہے تو غلط. جب آپ کسی کے ساتھ کسی رشتے میں موجود نہیں ہو تو آپ کسی ایسی جگہ پر مت جاؤ, اور وہ بھی رات کے پہر. ٹھیک ہے, پبلک پلیس کی اور بات ہوتی ہے, کسی ریسٹورینٹ یا یہ چیزیں اور ہوتی ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو سیکیور سمجھ, لیکن ایسی جگہ پر جانا. خیر وہ چلی جاتی ہے, وہاں پر وہ بیٹھے ہیں کیونکہ راوی خشک ہو چکا, وہاں پر بیٹھنے کی ہی اب جگہ ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور اپنے 3 دوستوں کو بلاتے ہیں. پوچھتی ہے کہ کیوں بلایا؟ تینوں دوست اور وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, 4 لوگ, 21 سے 22 سال اس کی عمر, 4 لڑکے اس کے ساتھ کرنے کے بعد اس کے کپڑے بھی ساتھ لے جاتے ہیں. ویری ویری, آپ دیکھو یہ ہم کہاں پہ رہتے ہیں؟ یہ معاشرہ ہے؟ یہ معاشرہ نہیں ہے, میں اس کو جنگل سمجھتی ہوں. آپ جو مرضی ادارے بنا لو, آپ جتنے مرضی سخت قوانین بنا لو, عورت پس رہی ہے, مظلوم ہے کہیں نہ کہیں عورت. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اس گینگ کی وجہ سے کہ جو ایک اس طرح کے مافیا کے ساتھ ملا, آپ ان کو نہیں جھٹلا سکتے کہ جن کے ساتھ ہو رہا ہے. اب دیکھو ایک خاتون ہے, وہ اعتماد کر بیٹھی ایک مرد کے اوپر. اب اس کو کیا پتا کہ وہ مرد اس کے لیے تحفظ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, اب اس نے 3 اور لڑکوں کو بلایا, اپنی ہوس پوری کی, کپڑے لے گئے. اب وہ بغیر کپڑوں کے تو نہیں جا سکتی تھی, اوپر روڈ پر پل پر تو نہیں جا سکتی تھی. اس آدمی اکمل صاحب کی مہربانی کہ اس نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا, اس نے اس کو کہا کہ بی بی تو یہ کپڑے پہن. اب ان کا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کیس ہوتا ہے وہ موبائل پہ ریکارڈ کرتے ہیں, ان کو یہ بتانا ہوتا ہے ادارے کو, وہ تصویر اتارتے ہیں, وہ کیس رپورٹ کرتے ہیں, پولیس کو اطلاع دیتے ہیں. اس خاتون نے کہا ہاتھ جوڑ کر کہ آپ نے میری تصویر نہیں اتارنی, میری پہچان نہیں بتانی, آپ نے کچھ ایسا نہیں کرنا. میں ایک اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہوں, مجھے بدنام مت کریے گا. دیکھیں نا, عزت اور غیرت پر اس نے اپنا سب کچھ برباد کر دیا. بالکل. اچھا, اس نے کہا باہر آؤ بیٹا, تو یہاں سے نکل. اس کو کرایہ دیا. ٹھیک ہے, اب وہ لاہور کے جس علاقے سے اس کا تعلق تھا وہ بھی مجھے پتا ہے, اس کو کرایہ دیا, اس کو عزت کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا. یہ پیغام, یہ پوری جو بات ہے, یہ انہوں نے ہمیں اس وجہ سے بتائی کہ یہاں پر یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے, یہ کچھ بھی ہوتا ہے, اور آپ نے اس کی عزت رکھنے کے لیے یہ میسیج تو ڈیلیور خواتین تک کر دیا ہے. میں اس کی نہ پہچان بتانا مجھے پتا ہے اس کے بارے میں, وہ کہاں کی رہائشی ہے, وہ کیسے پہنچی, کسی کے اوپر اعتماد کر کے پہنچی. لیکن ہم ہر بار ایک ہی بات دہراتے ہیں کہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کرنا. سوشل میڈیا کی جو دوستی ہے وہ کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کسی کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہو, ایک چیز کے بارے میں بار بار آپ سوشل میڈیا کی کہانیاں سنتے ہو, آپ لوگ کہتے ہو اسکرپٹ ہے, جبکہ ہم لوگ فزیکلی وہاں پر موجود ہوتے ہیں, ہم لوگ فیملی سے مل کر آئے ہوتے ہیں. لیکن سننے والوں کو دیکھو, اگر ہم لوگ ایک عام شہری ہوتے یا ہم لوگ گھر کی 4 دیواری میں رہنے والے ہوتے, آپ کوئی اور نوکری کر رہے ہوتے, میں کسی اور جاب سے منسلک ہوتی, تو شاید ہمارے لیے بھی یہ چیزیں فیک ہوتی, ہمارے لیے بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا مشکل ہوتا. لیکن کیونکہ ہم لوگ فزیکلی وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو ہمارا دیکھنے کا, سوچنے کا نظریہ عام شہریوں سے مختلف ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہے. لوگوں کو نہیں پتا کہ معاشرے میں آخر ہو کیا رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کہانی ہے. لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو آپ نے تحفظ دینا ہے, آپ نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. آپ کی بچیاں جو ہیں وہ کس گیدرنگ میں ہیں, کس کے ساتھ دوستی کر رہی ہیں. اگر آپ کی بیٹی رات کے 12 بجے تک گھر نہیں آئی تو پتا تو کریں کہاں ہے. بالکل. اگر آپ کی بیٹی گھر میں نہیں رہتی, کسی ہاسٹل میں آپ نے اس کو بھیجا ہوا ہے, کسی آپ آؤٹ آف اسٹیشن سے بھی لڑکیاں ظاہر ہے یہاں پر رہائش پذیر ہیں, تو اس کے بارے میں یہ پتا تو کرنا چاہیے کہ بیٹیوں کی کمپنی کیا ہے, ان کے ساتھ, ان کا کس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہے. اب بات یہ تو آگئی ایک سوشل میڈیا کی دوستیاں, ان نون نمبر سے دوستی ہو گئی یا جیسے کیسے بھی ہو گئی. اب بات کریں گھریلو لڑکیوں کی, جو کہ بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آدھا حصہ اپنے شوہر کو, اپنے سسرال کو دے چکی ہیں. ایٹ دا اینڈ انجام کیا ہوتا ہے؟ بوری بند لاش, بالکل, ٹکڑے, جلا دیا,
یہ ایک عورت کا مستقبل ہے جس مستقبل کے خواب لے کر وہ میکے کا گھر چھوڑتی ہے, سسرال کے گھر جاتی ہے. ہمیشہ سے میں نے کہا ہے کہ میکے والوں کی اس میں 100% غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے, آپ اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے ہو اور آپ اس کو یہ سبق دے رہے ہو کہ تیری ڈولی جا رہی ہے, جنازہ واپس ہے. بھائی کیوں آئے جنازہ واپس, کیوں آئے؟ وہ بھیڑ بکری ہے, اس کا جنازہ کیوں واپس ہے؟ ایک لڑکی جب طلاق لے کر یا لڑ کر واپس میکے آتی ہے نا, اس کے کمرے کا پنکھا چل رہا ہونا تو گھر والوں کو بل بھی زیادہ آتا ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. بہت بڑی بات کر دی آپ نے. اس کے گھر والوں کو بل بھی زیادہ آتا ہے. اس کے لیے گھر کی الماریوں میں جگہ بھی نہیں رہتی, اس کے لیے گھر میں سونے کی جگہ نہیں ہوتی, اس کے لیے اے سی کی ٹائمنگ فکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بچوں کے اخراجات جو ہے وہ ماں باپ کے اوپر بھاری ہو جاتے ہیں, اسپیشلی جب وہ ماں باپ نہ ہو, بھائی ہوں, بھابھیوں کو 2 روٹیاں بنانا مشکل لگنے لگ جاتا ہے. یہ وہ بیٹی ہے جس نے اپنی زندگی کے 15-20 سال اس گھر میں گزارے, وہ اس کے ماں باپ کا گھر ہوتا ہے, لیکن شادی کے بعد وہ گھر بھی اس کا نہیں رہتا. تو یہ ماں باپ کی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جب بیٹیاں سسرال والوں کے ہاتھوں پٹتی ہیں. ایک آخری کیس میں نے کور کیا, رخسانہ نامی خاتون ہے, اس کے 2 بچے ہیں, 18 سال اس نے اپنی شادی کو دیے. ٹھیک ہے. ایسے ایک آدمی کو اس نے اپنی زندگی دی جو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. 5-6 سال زندگی کے اچھے گزرے, تھوڑا بہت کام کر لیا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتا. اب اس خاتون نے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے کسی کے گھر میں ایز اے شیف کام کرنا شروع کر دیا. کھانے بناتی تھی. ہوتا ہے نا لوگوں کے گھروں میں جا کے, باجی میں آپ کا کھانا بنا دیتی ہوں. وہ 15 سے 18 ہزار اس کی تنخواہ تھی. اسی گھر میں جس آدمی کے ساتھ رخسانہ کی شادی ہوئی تھی, اس کی بہن کی بھی شادی اس کے بھائی کے ساتھ ہوئی تھی. دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں 2 بھائیوں کے ساتھ ہوئی. اب رخسانہ اپنی زندگی اس لیے گزار رہی کہ میری بہن کا گھر نہ خراب ہو جائے. بہن تو خوش ہے, اس کا شوہر تو کماتا ہے, وہ تو سب کچھ کر رہا ہے, تم کیوں سیکریفائس کر رہی ہو, تم کیوں قربانی دے رہی ہو؟ اب وہ روز مارے کھاتی ہے, روز پٹتی تھی, روز پولیس اسٹیشن, روز ہاسپٹل. کہاں جائے جی؟ ماں باپ تو ختم ہو گئے, دنیا سے چلے گئے. بھائی ہے وہ ٹرک چلاتا ہے, کہاں جائے؟ رہنے کا تو کوئی ٹھکانا نہیں, تو مرنا تو یہیں پر ہے. آج سے تقریباً 4 سے 5 ماہ پہلے حالات یہ تھے کہ اس کے شوہر کے شک کی انتہا یہ تھی کہ اس کو ہر بات پر ہی مارتا تھا. 5 منٹ کیوں لیٹ ہوگی, 10 منٹ کیوں لیٹ ہوگی. ایون کہ وہ جہاں پر کام کرتی تھی اس مالکن نے اس کے شوہر کو بٹھا کے سمجھایا کہ بیٹا یہ ہمارا گھر, ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں, تم خود چھوڑتے ہو, تم خود لیتے ہو, یہیں پر چھوڑتے ہو, یہیں سے لیتے ہو. وہ ہمارے گھر میں کچن کا کام سنبھالتی ہے, کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے تو 15-20 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے. وہ ملازمہ کے طور پر کام کر رہی ہے, تو ہم بھی بال بچے دار ہیں, بیٹیوں والے ہیں, تو یہاں پر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, جیسے مالک جو ہے تسلی دیتا ہے وہ. مگر اس نے داڑھی رکھی باقاعدہ سنت کے حساب سے, ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی کبھی اس بندے نے. ٹھیک ہے. اور اس کا روب, وہ میں ایک مثال دیتی ہوں, جو خالی برتن ہوتے ہیں نا ان کی آواز زیادہ ہوتی ہے, انہوں نے شور زیادہ ڈالنا ہوتا ہے. اب جب مرد کوئی کام نہیں کر رہا نا, تو اس نے, اور خاتون کام کر رہی ہے, تو اس نے اس کے اوپر ویسی پریشر بہت ڈالنا ہے. وہ اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے وہ اس خاتون کو ویسی بڑا ذلیل کرے گا کہ تو غلط ہے, تو بدکار ہے, تو غلط طریقے سے کما کے لاتی. بھائی تو خود کما لے, تو مرد ہے نا, تیرا کام ہے کمانا, اس کا تو کام نہیں ہے گھر چلانا, تو تیرا کام ہے. وہ یہ تو اس کا احسان سمجھ کے وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہی ہے, لیکن نہیں, اپنی ایک قدم اوپر رکھنا ہے نا, مرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو مرد بھی تو ثابت کرنا ہے. خیر وہ اس کو آج سے 3-4 مہینے پہلے اتنا مارتا ہے سوؤں کے ساتھ, اس کے جسم میں سوراخ کرتا ہے, اس کی آنکھوں پہ اس حد تک بدترین تشدد کرتا ہے. اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اس کی بہن اس کو اسپتال لے کر جاتی ہے, اس کا علاج ہوتا ہے, تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ نے اس کو دوبارہ نہیں لے کر آنا, یہ نہیں بچے گی. ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ نے یہ دوبارہ نہیں, اس طرح کا کیس, اس کو ختم کرواؤ اس کا معاملہ اس آدمی کے ساتھ. ٹھیک ہے. پولیس اسٹیشن جاتی ہے, خلا دائر کرتی ہے, پولیس اسٹیشن جاتی ہے. پولیس والے اہلکار جو بھی وہاں پر اس ٹائم موجودہ تھے وہ کہتے ہیں کہ بی بی تیرے 2 بچے نے, دی تیری وڈی ہو رہی ہے, تو کیڑے کما نو پی گئی ہے, کیوں خلا لینا ہے, تم بھائی رپورٹ درج کرو اس کی, تم اس کو تحفظ دو, تمہارا یہ کام سمجھانا ہے. ایک بندے کو تو دیکھو کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہے. اور میڈم لٹرلی بہت سے, ابھی بھی آپ دیہات میں چلے, دیہات کیا ماڈرن ایرا کے اندر بیٹھے ہیں, آپ لاہور کی بات کر لیں, یہاں کے پولیس اہلکاروں کا جو لہجہ ہے, رویہ, وہ جج وہ ان کا وہی ادھر بن جاتے ہیں, بالکل کیس وہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. بالکل ایسے. اگر ختم کر, بہت اچھی بات ہے, ختم کریں بھائی, اس کو تو سمجھائیں نا, اس کو تو ڈراوا دے کہ جو ایک خاتون کو سوؤں سے مار رہا ہے, صحیح بات ہے, اس حد تک اس کو مار رہا ہے. خیر وہ کہتا ہے ہم اس کو دیکھ لیں گے, بی بی تو اپنا گھر بسانا. چلو ٹھیک ہے, آپ کو ایک اتنی
مطلب میں یہ نہیں چاہتی یا نہ میں یہ میسج دیتی ہوں کہ آپ فوری طور پر طلاق لے لیں یا اپنی زندگی میں کمپرومائز نہ کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہ پرپز نہیں کہنا بلکہ کمپرومائز کرنا چاہیے. اپنی بیٹیوں کو سکھانا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ شوہر نے ذرا سا کچھ کہہ دیا تو بھائی آپ کہو گے, ایسا نہیں ہوتا. کمپرومائز کرنا سکھائیں, لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے. بالکل. اس نے جی پولیس والوں کی بات مانی, واپس اپنے شوہر کے پاس, شوہر بھی پیروں میں بیٹھ گیا. اس نے کہا مجھے معاف کر. اچھا یہ ڈرامہ کیا ہوتا ہے ہر مرد کا کہ جب وہ اپنی بیگم کو بیوی کو مارتا ہے, نہ تو اپنے پاس رکھنا ہے نہ کسی کا ہونے دینا ہے, نہ تو میرے ساتھ رہے گی تو ایسی رہے گی, اپنے بعد کسی اور کا کیسے ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی تو ایک کیڑا ہے نا سوچ میں, یہ بھی تو نہیں ختم ہو سکتا. اب وہ واپس اپنے شوہر کے پاس اس یقین کے ساتھ چلی جاتی ہے کہ اب مجھے نہیں مارے گا, اب کچھ نہیں کہے گا. آج سے تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے بند روڈ پر بوری بند لاش ملتی ہے اس خاتون رخسانہ کی. کاش کہ اس وقت اس کو تحفظ مل جاتا, کاش کہ اس وقت تمام لوگ اس کی اس مجبوری کو, اس کی اس اذیت کو, اس کی اس تکلیف کو سمجھ لیتے. وہ اپنی بہن کو پیغام دیتی تھی, میری اس کی بہن سے بات ہوئی, ریحانہ اس کا نام ہے. وہ کہتی ہے میری بہن مجھے کہتی تھی کہ میری جو موت ہے نا وہ اس آدمی کے ہاتھوں ہے, آپ ہی انہیں مینوں مار دینا. پھر وہ کہتی تھی کہ میرے جو بچے ہیں نا ان کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے, ایک بیٹی اور ایک بیٹا. بیٹا چھوٹی عمر کا ہے, بیٹی 3 اور 4 کلاس کی ہے, ماشاءاللہ بڑی پیاری بچی. اس کے ساتھ میری بات ہوئی. اب چلی گئی ریحانہ, تو اس دنیا سے چلی گئی. رخسانہ اس کو مارا, اس کا گلا دبایا, اس کو دودھ میں زہر ملا کر دیا, بچوں کو اسکول چھوڑا پہلے, اس کے بعد آ کر اس کو گھر میں مارا. اس کو پھر وہ جو بیڈ شیٹس ہوتی ہیں اس میں اس کو پورا لپیٹا, بند کیا. پھر 1st فلور پہ رہتا تھا, ادھر سے اس نے اس کو جیسے ایک گٹھری بنا لیتے ہیں کپڑوں کی, دھوبی پر جا رہے ہیں, وہ بنائی. 8 سیڑھیوں سے نیچے اس کو دھکا دیا, باندھ کر اٹھا کر نیچے نہیں لا سکا نا. اس کے بعد پھر نیچے سے اس کو سیڑھیوں سے گھسیٹتا ہوا لے کر آیا, بائک پر رکھا. لاش کے بھی ٹکڑے کیے نہیں, اس کو باندھا ہی ایسے کہ اس کو وہ اگر 6 فٹ کی ہے تو اس کو 3 فٹ کا کر دیا اس نے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اس کو باندھ کے. اس کے بعد ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو کہتا ہے دھوبی کے پاس کپڑے لے کر جا رہا ہوں. بائک پہ رکھ کر اس کو باندھ روڈ رنگ روڈ کے پاس پھینک دیا جھاڑیوں میں. 3 دن کے بعد ملی وہ. اب بہن ڈھونڈ رہی ہے, بچے اسکول سے آیا, گھر کو تالا لگا ہے. وہ اپنی خالہ کے گھر گئے ہیں, خالہ کو کہتے ہیں امی اور بابا گھر پر نہیں, وہ کہتے ہیں وہ چلے گئے ہوں گے. اب خالہ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ اٹھ رہا ہے کہ میری بہن کا نمبر باندھا ہے. اس سے 1 دن پہلے سم توڑ دی اس کی شک میں. ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے میری بہن کا نمبر باندھا ہے, میری بہن کے ساتھ کچھ برا ہو گیا. یہ ایک چیز اس کو تھوڑی بہت انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ کچھ ہوا ہے, کیونکہ ایک گھٹیا مرد تھا اس کی زندگی میں. ایک ایسا مرد کہلانے کی قابل نہیں ہے جو کہ خاتون پر اس طرح سے تشدد کرے, جہاں پر آپ کی نہیں بن پڑتی نا, جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ میری بیوی بد کردار ہے, میری بیوی کے کوئی کسی کے ساتھ تعلقات ہیں, یا میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا, تو آپ کے پاس علیحدگی کا ایک آپشن ہے. بالکل, اسلام نے آپ کو دیا ہوا. علیحدہ ہو جو. آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کو اس طرح سے مار دو, اس کے ٹکڑے کر دو, اس کو پھینک دو. اب 3 دن تک وہ وہاں پر پڑی رہی. اس کے بعد کسی نے اطلاع دی, پھر ان کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی کہ بھئی آ کر آپ دیکھ لیں, شناخت کر لیں کہ آپ کی ہے. اب اس کی بہن نے شناخت کی. اس کے جو کان جو ہوتے ہیں نا, انہوں نے پورے کانوں میں ایئر رنگس پہنے ہوئے تھے, دونوں بہنوں کا تھا یہ جو پیئرسنگ ہے نا ان کے پورے کانوں میں ہوئی تھی. تو اس سے اس بہن کی شناخت ہوئی. اس کی شناخت بھی مشکل تھی. زبان باہر, آنکھیں باہر, جس طرح سے مارا, سویلنگ, پھول چکی باڈی 3 دن کے اندر. بچوں کو ماں کی شکل نہیں دیکھنے دی. ٹھیک ہے, کہ بچے ڈر جائیں گے, ساری زندگی کا خوف بیٹھ جائے گا. میری بیٹی سے بات ہوئی, میں نے کہا اب کیا ہونا چاہیے. اس کو, بیٹی کو پتا ہے کہ میری ماں نے اب کبھی واپس نہیں آنا, میرے باپ نے ماں کو مار دیا ہے. بچہ چھوٹا ہے, وہ ویسے بھی کمزور بچہ ہے, جس کو کہتے ہیں نا کہ سینسیٹیو بچہ, وہ بچہ ہے. تو اس کی خالہ کہتی ہے کہ یہ جب ماں باپ کی لڑائی دیکھتا تھا نا تو اس کا سانس ہی بند ہو جاتا تھا. ہم اس کو کیسے بتائیں اس کی ماں نے کبھی نہیں آنا. بیٹی کہتی ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ ایک درندہ صفت انسان ہے, میرے باپ کو سزا دو. اتنی سی بچی ہے, 2-3 کلاس کی, 4 کی. میں نے کہا بابا کو ملنا نہیں کبھی. وہ نفرت کرتی ہے اپنے باپ سے. بچوں کا کیا قصور تھا؟ بالکل, ان کی زندگی بھی خراب ہوگی. وہ تو زندگی ان کی برباد ہوگی. ماں کے بغیر جو ہے نا اولاد نہیں رہ سکتی. بالکل, ان کی پرورش وہ نہیں ہو سکتی. ماں کے بغیر آپ, جو ماں کی آغوش میں کسی بھی بچے کی تعلیم و تربیت میسر ہوتی. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ نا, آپ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا مجھے. یہ
صحیح بات ہے. مجھے یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیں ہم بڑے ہو گئے, ہمارے اپنے گھر بس گئے, ہم اپنی زندگی میں مگن ہو گئے, لیکن ماں کے بغیر رہنے کی آج تک سمجھ میں نہیں آئے مجھے یہ بات. صحیح بات ہے, سمجھ نہیں آتا. آپ تو کیسے آپ کسی بچے کو ماں سے دور کر سکتے ہو؟ یا تو ماں ایسی ہو نا کہ بچوں کے لیے وہ کچھ کر نہ رہی ہو, یا ماں ایسی نکل ہے کہ اپنے بچوں سے نفرت کر رہی ہو, یا اس نے اپنے بچوں کے اوپر اپنی ممتا نہ نچھاور کی ہو. تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے باپ زیادہ نزدیک تھا, یا باپ نے اپنے بچوں کی. ایک ماں کام ہی بچوں کے لیے کر رہی ہے, اپنے بچوں کو اچھی جگہ پر پڑھا رہی ہے, آپ نے اس ماں کو ختم کر دیا, بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا دیا. ایک اور یہ تو ہم لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ دیہاتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں زیادہ, بالکل. تو شہروں میں کلاس کی modern جگہ era. پر سوسائٹیز میں ایک آدمی, یہ لاہور کے سوسائٹی کا ایک پرائیویٹ سوسائٹی ہے, نجی سوسائٹی ہے, اس کا انسیڈنٹ ہے. تقریباً 2 ہفتے گزر چکے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا. ٹھیک ہے, شادی تقریباً ان کی جو بیٹا ہے وہ انجینئر ہے. تو آپ سوچو شادی کو کتنا ٹائم گزر چکا بالکل, ہوگا. اور ایک پڑھی لکھی اور اور بیٹی ویل 22 سال, ایجوکیٹڈ فیملی, 22 سال کی بیٹی. تو شادی کو کتنا عرصہ گزر چکا, 25-30 سال تو 30 گزر گئے سال ہوں گے تو آلموسٹ. بالکل. 4 بیٹیاں بیٹا. اب ماں باپ کا روز گھر میں جھگڑا تھا, روز جھگڑا تھا. اکثر اولاد یہ دیکھتی ہے کہ ان کا تو بھائی روز کا ہی ہے. ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا, ہمارے پیرنٹس لڑے ہو نا تو ہم کہتے ہیں بھائی روز کا بھی صلح ہو جائے گی. ہوتا ہے نا, یہ ہر گھر کے ایک اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں, جھگڑا ہر گھر میں ہوتا ہے, کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ, لیکن وہ جھگڑا کب بڑھ جائے یا کب اس حد تک بڑھ جائے یہ نہیں پتا ہوتا. اب بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو وہ جی یہ تو بھائی روز کا ہی ہے, ان کا تو بھائی روز کا ہے. اور اسپیشلی اب ہماری اب کی جنریشن وہ تو پڑتی نہیں ہے نا اس معاملات میں کہ ہمارے ماں باپ لڑے تو اپنے کمروں کا دروازہ بند کرتے ہیں, تو چلو جی لڑ کے خود ہی آ جائیں گے تھک کے. اب 22 سال کی جو بیٹی ہے وہ گھر میں موجود تھی, باقی کے بچیاں جو ہیں وہ اسکول گئی ہوئی تھی, بیٹا جو ہے وہ اپنی جاب پر ہوگا. ہوتا کیا ہے, لڑائی جو ہے دونوں میاں بیوی کی شروع ہوتی ہے اور جھگڑا اس حد تک شدید ہو جاتا ہے. بیٹی اپنے کمرے میں نہانے کے لیے چلی جاتی ہے, دروازہ بند کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, روز کی لڑائی ہے, امی ابو کی ہو جائے گی صحیح. بیٹی جب نہا کے 5-10 منٹ بعد نیچے آتی ہے تو کچن میں ماں جو ہے مردہ حالت میں پائی جاتی ہے, اور ماں کا گلا جو ہے کٹا ہوتا ہے, الگ ہوتا ہے دھڑ سے, اور کچن میں ایسے جیسے کسی جانور کو ذبح کیا گیا, جیسے قربانی کے جانور کا منظر ہوتا ہے نا, وہ ایک انسان کی قربانی کا منظر تھا. جو وہ تصویریں ہیں وہ آپ دیکھ لیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ انسان کو بھی اس طرح سے مارا جاتا ہے, ایک عورت کو بھی اس طرح سے مارا جاتا ہے. بیٹی ماں کو اس حالت میں ابھی لڑتا ہوا چھوڑ کر گئی ہے, بیٹی کو کیا پتا تھا ہوں گی تو میری ماں دنیا میں ہی نہیں ہوگی. اب بیٹی بھاگتی ہے باہر, ساتھ والوں کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے, دوسرے لوگوں کو چیختی ہے. اچھا بیٹی جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے کہ لوگ آئے, لوگ وہ منظر دیکھتے ہیں. وہ جو سوسائٹی کے جو سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں. ظاہر ہے وہ سیکیورٹی گارڈ ہے, اس کا تو مطلب ہیڈ ہی کی نہیں ہے نا یہ کہ وہ اس چیز کو دیکھے. وہ فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے. اب گھر میں شور پڑ جاتا ہے. جو بیٹی ہے 22 سال کی, وہ اپنے گھر کی دہلیز پر بیٹھ کر چیخ رہی ہے, رو رہی ہے کہ میرا باپ میری ماں کو مار کر چلا گیا, میرا باپ میری ماں کو مار کر چلا گیا. باپ فرار وہاں سے, بیٹی کے آنے تک ماں ختم, باپ فرار, سب کچھ تباہ و برباد. اب پولیس آتی ہے, لوگوں سے پوچھتی ہے کہ کون لوگ ہیں, یہ کب سے یہاں پر ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے یہ فیملی یہاں پر ہے. آج تک ہم نے ان کی بیٹیوں کو اور ان کی والدہ کو گھر سے باہر نہیں دیکھا. شرافت کا معاملہ تو کلیئر ہوا نا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آدمی ہے یہ نماز پڑھتا ہے, مسجد جاتا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, لیکن کسی کو بلاتا ہی نہیں ہے. بڑی مشکوک سی عادات ہیں اس کی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا 1.5-2 سال میں. کبھی ہمیں پتہ ہی آج لگا کہ ان کے گھر میں بیٹی بھی ہے. مطلب ان کی ابھی کہتے ہیں نا غیرت کے نا چال چلن, یا پھر دیکھو نا وہ تو لوگوں سب سے پہلے آپ کے گھر میں کچھ ہو رہا ہو نا, آپ کو بعد میں پتہ لگتا ہے, محلے والوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس گھر میں یہ معاملہ چل رہا ہے. جو ان کے کیمرز ہیں وہ ان کے آن ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کی بیوی, اس کی بہن, اس کی بیٹی کا یہ معاملہ ہے. گھر والوں کو تو بہت دیر بعد پتہ لگتا ہے, باہر والوں کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. تو وہ جب بیٹیاں, جو چھوٹی بیٹیاں ہیں نا, وہ اسکول کی وین سے اترتی ہیں. اب یہ منظر آپ سوچو, بیٹیاں صبح اسکول گئیں, واپسی پر آ کے گھر جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں تو پہلا سوال کیا کرتے ہیں, ماما کدھر ہے, امی کدھر ہے. ہاں بالکل, امی کدھر ہے, یہی پہلا سوال ہوتا ہے. ایسے ہی بیٹیاں وین سے اتری ہیں اپنے اسکول کی, تو گھر کے باہر لوگ اکٹھے ہیں, پولیس ہے, 1122 ہے, بہن جو ہے وہ دہلیز پر بیٹھ کے رو رہی ہے, گھر میں رش پڑا ہوا ہے, لوگ آ جا رہے ہیں, اتنا ہجوم. چھوٹی معصوم بچیاں وہ اتر کے بہن کو دیکھتی ہیں, اور جب اندر جاتی ہیں تو ماں کی وہ حالت, ماں پر کپڑا ڈالا گیا اور ہر طرف خون ہی خون ہے.
ان کا کیا قصور تھا؟ یعنی آپ کا غصہ، آپ کی انا، آپ کا وہ سب کچھ اس حد تک بڑھ گیا کہ آپ کو اپنے بچے نہیں نظر آتے، آپ کو اپنا گھر نہیں نظر آتا، نظر آتی اپنی ایگو، نظر آتا ہے اپنا غصہ. اس کو ٹھنڈا کیسے؟ دیکھو وہ تو پکڑا ہی جائے گا. اچھا اس کے کانسیکوینسز کیا نکلے ہیں، کچھ اس کے نتائج؟ گھریلو نہ چاہتی. ابھی جو انیشیل رپورٹ پولیس نے شیئر کی تھی کہ جی ان کے گھر میں اکثر جھگڑا رہتا تھا، شوہر میاں بیوی، لیکن عمر کے اس حصے میں آ کر مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بالکل صحیح ہو جاتی ہیں. آپ کے اگر آپ اتنے ہائپر ہیں تو آپ کو، اگر آپ کی ساری زندگی نہیں بھی بنی ہوتی نا تو عمر کے اس حصے میں آ کر دونوں جو پارٹنرز ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان میں خاموشی ضرور آ جاتی ہے. لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ اریسٹ پولیس اس کو کرے گی، اس کے بعد پتہ لگے گا فیملی یہاں کی رہنے والی نہیں تھی، وہ یہاں پر بچوں کو پڑھانے کے لیے رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب وہ اسی وقت انہوں نے ماں کی اپنی وہ میت جو بھی فارمیلٹیز تھی اس کے بعد اٹھائی، چلے گئے. اور میڈم اینی رائے بات یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کوئی فلم کی سٹوری مجھے نہیں بتا رہی، اور آپ مجھے کوئی وہ سندھ کے علاقے، کچے کے علاقے، دیہات کی سٹوری نہیں بتا رہی، بلکہ ویل ایجوکیٹڈ، بالکل ویل ایجوکیٹڈ فیملی، اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہاں پر وہ سیٹلڈ ہیں. یہ ان کا معاملہ ہے، تو یہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا، یہ ہمارے معاشرے کی وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن کو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ڈراموں میں ہوتا ہے، یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے. لیکن جب آپ ان چیزوں سے گزرتے ہو، فزیکلی آپ دیکھتے ہو، سنتے ہو، تو تب جا کر پتہ لگتا ہے کہ بھائی ہم کہاں محفوظ ہیں. خالی خواتین کی بات میں کبھی نہیں کرتی. بالکل خاتون سے بڑا جو ہے نا میں کو بدلہ لینے والا یا خاتون کوئی عورت اپنی کرنی پر آ جائے وہ کس حد تک جا سکتی ہے. میں نے خاتون سے بڑا ظالم کوئی نہیں دیکھا، ایک عورت سے بڑھ کر ظالم میں نے نہیں دیکھا. میں یہ ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ مرد جو کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. خاتون کا اسکرپٹ اتنا ہیوی ہوتا ہے، خاتون کی پلاننگ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں کبھی پکڑی نہیں جاؤں گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، خاتون کرنے پر آ جائے تو وہ پیٹ کو کھول کر بچہ بھی نکال لیتی ہیں. سیالکوٹ کا واقعہ یاد ہے نا، وہ خاتون ہی تھی جس نے دوسری عورت کا پیٹ خود سے کھول کر بچہ نکالنے کی کوشش کی، پھر اس کو صندوق میں بند کر دیا. یاد ہی ہوگا آپ کو، وہ خاتون ہی تھی نا. دیکھو بدلہ یہ جو ہوتا ہے نا، بدلہ یا حسد، جلن، یہ خواتین میں زیادہ ہے مردوں کی نسبت. لاہور کا ایک واقعہ ہے، ایک یہ بھی آپ کو ایک لاہور کی ایک سوسائٹی ہے وہاں کا واقعہ ہے. ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے کیسرا. شادی کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور 12 سال میں اللہ نے ان کو 3 بچے دیے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا، سب سے بڑا جو بیٹا ہے وہ معذور ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. اب اس خاتون کی شادی کو 12 سال ہو گئے. آصف نام کا اس کا شوہر تھا اور بڑا اچھا گھر بار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. عورت کو کیا چاہیے؟ رزق چاہیے، عزت چاہیے، تحفظ چاہیے، 4 دیواری چاہیے. بچے چاہیے، بچے بھی ہیں، بچوں کا اچھا مستقبل چاہیے کہ میرے بچوں کو پڑھا رہا ہو، شوہر مجھے عزت دیتا ہو. بالکل، اور کیا چاہیے؟ بیسک نیڈز یہ ہیں. ایک خود عورت ہوتے ہوئے کیا چاہیے؟ بالکل، کہ آپ کو عزت چاہیے، محبت چاہیے، تحفظ چاہیے، 4 دیواری چاہیے. شوہر ایسا چاہیے جو آپ کے لیے لڑ سکے، شوہر ایسا چاہیے جو آپ کے لیے اپنی فیملی کے بھی خلاف کھڑا ہو جائے، آپ کے اوپر ایک آنچ نہ آنے دے. یہی چاہیے ہوتا ہے. اب اس عورت کو یہ سب کچھ مل رہا تھا، گھر اچھا خاصا گھر ہے، ایک اچھی جگہ پر گھر ہے. اچھا، اب اس کا جو شوہر ہے اس کا کام ہے امبرائڈری کا. یہ جو کپڑوں پر امبرائڈری ہوتی ہے نا، اس کی فیکٹری ہے، اس کے شوہر کی اپنی فیکٹری ہے. ٹھیک ہے، ملازم نہیں ہے، وہ ملازم نہیں ہے، اپنا کاروبار ہے. بوڑھے ماں باپ ہیں، اس کا الگ اس نے سسٹم بنایا ہوا ہے، الگ سارا کچھ لے کر چل رہا ہے. اب یہ جو خاتون ہے نا کیسرا، اس نے کبھی بھی اپنے سسرال والوں کو اپنا سمجھا ہی نہیں. ڈے 1 سے بہنیں آتی رہی تو بہنوں کو کبھی ایک کپ چائے کا نہیں پوچھا. اپنے گھر آتی تھی نا وہ، ان کو کبھی ایک کپ چائے کا نہیں پوچھا. ماں باپ کو کبھی روٹی نہیں پوچھی. کبھی کوئی ایسے معاملات نہیں ہوئے. انہوں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. وجہ کیا تھی کہ پہلا بیٹا معذور تھا اور اس کے شوہر کو یہ لگتا تھا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یا یہ کہیں چلی جاتی ہے یا میں اپنے گھر والوں کے پیچھے لگ کر اس کے ساتھ علیحدگی کرتا ہوں، میرا بچہ رول جائے گا، کوئی دوسری عورت آ کے میرے بچے کو نہیں سنبھالے گی. تو وہ اس وجہ سے زندگی لے کر چل رہا تھا کہ بھائی میری بیوی ہے، بچے ہیں، چل رہا ہے، بس چلتا رہے. یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی سسٹم چل رہا ہے، چلتا رہے. اور وہ سر جھکاتے اسی وجہ سے مرد کے چلیں یار. اب دیکھو نا، کہیں عورت بچوں سے مجبور ہے تو کہیں مرد بھی بچوں سے مجبور ہے. اگر اس کو غلط عورت مل جائے تو مرد کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے اس مرد کی زندگی. اگر بلکہ پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے اگر کوئی ایسی عورت آپ کے خاندان میں آ جائے نا، 7 نسلیں برباد ہو جائے، آپ کی پوری نسل کو وہ تباہ کر دیتی ہے. اب جی اس کا تعلق بن گیا اپنے ہی شوہر کی فیکٹری کے ملازم کے ساتھ.
اوکے. عزت نہیں راس آئی نا. تیرا شوہر تو فیکٹری کا مالک ہے, کماتا ہے, اس کے ملازم کے ساتھ تعلقات بن گئے. کیوں بن گئے؟ کیا وجہ تھی؟ پیسوں کا لالچ تو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, پیسوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. پھر کیا؟ جسمانی لذت. پھر یہی چیز رہ جاتی ہے نا کہ آپ کے 3 بچے پیدا ہو گئے, آپ کا شوہر ہے, اس کے باوجود آپ کو پھر ضرورت پڑی. اب وہ تعلقات تقریباً 8 سال سے تھے ان کی, کسی کو پتہ نہیں لگا. مالک کے فیکٹری کے ملازم کے ساتھ 8 سال سے تعلقات تھے. اس حد تک ان کے تعلقات تھے. یہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کو ملنے کے لیے بھی جاتی تھی, اسی فیکٹری میں جس فیکٹری میں اس کا شوہر رزق حلال کماتا تھا اس کے لیے. یہ وہاں پر اسے ملنے کے لیے بھی جاتی تھی. اب یہ تو چیزیں بعد میں کلیئر ہوئی نا, جب معاملات بہت بگڑ گئے. اب 4 سال لڑ کر اپنے گھر بھی بیٹھی رہی, اپنے میکے میں. وہ شوہر نے اس لیے برداشت کر لیا کیونکہ بچے اس کے پاس تھے. واپس آئی. اب ان کے گھر میں تقریباً 1.25 ماہ کی ایک بیٹی ہے, اب پیدا ہوئی ہے. 1.25 ماہ کی ایک بیٹی ہے. اس کو چھوڑ کر اپنے آشنا کے ساتھ پلاننگ کرتی ہے کہ میرے شوہر کو راستے سے ہٹاؤ, ٹھیک ہے, نہیں رہنا مجھے اس کے ساتھ. اب وہ شوہر جو ہے وہ بڑا جوان, ٹال, بھاری بھرکم, مونچھیں, ایک مردانہ جو ہوتی ہے وہ ہے اس کی, اور وہ 6 فٹ کا آدمی. کہتا ٹھیک ہے مار دیتے ہیں, پلان ہو گیا, کہتا مار دیتے ہیں. اب شوہر جو ہے وہ فیکٹری میں جاتا ہے, اور جو اس کا ملازم ہے وہ اس کو کسی چیز میں نیند کی گولیاں ملا کر دیتا ہے, اور کیسرا بی بی بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شوہر کو بڑی نزدیک سے فائر مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے, اس کے دماغ میں مارا جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیونکہ وہ کپڑے کا کام تھا, ایمبرائڈری, وہاں پر کپڑا بہت زیادہ ہوتا ہے. اب اس خاتون نے 12 سال اس کے ساتھ گزارے, اس کے 3 بچے پیدا کیے, اس کا رزق کھایا, سب کچھ کیا. نفرت کس بات کی تھی؟ اب بدلہ کیا ہے؟ اس کی مونچھیں کاٹی, اتار دی مونچھیں اس کی. بڑا مردوں کو نا بڑا ہوتا ہے مونچھیں داڑھی کا. بالکل. اس کے بعد اس کی بھویں ختم کی. یہ تو ایک نفرت ہی تھی نا اپنے شوہر سے. یہ تو ایک اتنا بدلہ کس چیز کا تھا؟ اب اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا. اب اس کو کہتی ہے اب اس کو ٹھکانے لگاؤ, فیکٹری سے نکالو اس کو. اب وہاں پہ کپڑا اس حد تک زیادہ تھا کہ وہ ویلوٹ کے کپڑے دوسرے کپڑوں میں اس کو لپیٹ کے تقریباً 2.5 فٹ پر لے آتے ہیں 6 فٹ کے بندے کو. 2.5 فٹ کا کر کے اس کو ٹانگے بازو اکٹھی باندھ دیتے ہیں, فولڈ کر کے اس طریقے سے اس کو باندھ کر اس کو کپڑوں میں لپیٹتے ہیں. اس کو کہتی ہے اس کو کہیں دور پھینکو, ہمیں پتہ بھی نہ لگے, کسی کو پتہ بھی نہ لگے. اب میں گھر جا کے جو بھی ڈرامہ کرنا ہوگا میں کر لوں گی. وہ اس کو لے کر, اس کا گھر جو ہے وہ پتوں کی سی آگے ہے, وہ جاتے ہوئے راستے میں پتوں کی نہر میں پھینک دیتا ہے اس کو. وہاں پہ کوئی نہر ہے, وہاں پر پھینک دیتا ہے. واپس آ جاتا ہے. کسی کو جی کیا پتا کہ کیا ہوا, ہم لوگوں نے کیا 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 نہیں. اب جو گھر والے ہیں ڈھونڈنے, رات لیٹ ہو جاتے ہیں, جب گھر میں نہیں گھر کا بیٹا آتا تو ماں باپ بوڑھے, بہت ہی بوڑھے ہیں ماں باپ, بہت بوڑھے ہیں. اس کا باپ کے پاس میں بیٹھی, اس کا باپ اتنا بے چین تھا, وہ یہاں سے اٹھتا تھا وہاں, وہاں سے اٹھتا تھا وہاں. میں نے کہا آپ کو بزرگوں کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے میرا دل لا کے ٹوٹ گیا, میں ختم ہو گیا. میرے پتر نو چھڈ جاندی, اگے تے 4 سال چھڈ کے گئی سی. میرے پتر نو کیوں مار دیتا ہے؟ اچھا, اب گھر والوں کو پاگل بنا رہے ہیں. وہ جو ملازم ہے وہ گھر آتا ہے اور 5,000 روپیہ اس کی والدہ کو دیتا ہے, آصف کی. کہتا ہے آصف جو ہے کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہے, اس نے کہا تھا گھر یہ خرچہ دے دینا. ماں کہتی ہے میرے بیٹے کا کام ہی ایسا ہے, کہیں چلا گیا ہوگا. ماں کو کیا پتا میرے بیٹے کے. اور کبھی ان کو اپنی بہو پر بھی شک نہیں ہوا. بہو منہ ہی نہیں لگاتی تھی, بہو پاس بیٹھتی نہیں تھی, بہو نے کبھی کھانا نہیں پوچھا. شک کس بات پر ہونا تھا؟ کبھی نہیں انہوں نے پوچھا. اب ہوا کیا, پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی. ٹھیک ہے. اب جو یہ ملازم ہے نا, یہ کہتا ہے کہ وہ پشاور گیا ہے. پولیس نے کہا اس کا نمبر بند ہے, پشاور گیا, نمبر کیوں بند کیا ہے؟ پھر کہتا ہے اس کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا, اس کو لے کر بھاگا ہے. 2 دن اس وجہ سے پولیس کو گمراہ کر رہے تھے کہ جو اس کو ہم نے پھینکا ہے نا, اس کی شناخت ختم ہو جائے, بہتی بہاتی کہیں اور چیزیں. لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا. یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا, یہ چاہے 25 سال بعد 30 سال بعد کبھی بھی کہتے ہیں جرم جو ہے وہ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے. بالکل. 3 دن بعد 4 دن بعد ان کو نا اطلاع دی جاتی ہے کہ بھئی وہاں پر اس طرح سے ملی, آپ لوگ ایک دفعہ جا کر وہاں پر بھی شناخت کر لیتے. جب تک یہ وہاں پر پہنچتے ہیں, وہاں کے جو پولیس اسٹیشن ہے وہ وارث سمجھ کر تدفین کر دیتے ہیں. اب تصویریں وہ اتارتے ہیں, جب تصویریں یہ دیکھتے ہیں نا تو وہ ظاہر ہے ایک آدمی کے ساتھ 30-35 سال ان کا خون ہے. وہ کہتے ہیں تو ہمارا بھائی ہے,
کدھر تدفین کی ہے. پولیس والے کہتے ہیں اب تو بڑی رات کے ٹائم تم لوگ آئے ہو, دن کے ٹائم آنا پھر دکھائیں گے کہاں پر تدفین کیا. جو آپ کو پتا ہے پولیس کا کلچر, ایک اپنی ان کا ایک وردی کا روب, اور وہ کہتے ہیں دن کے ٹائم آنا دکھائیں گے. اب پولیس کی انویسٹیگیشن جب ہوئی, مزید پولیس نے اپنی تفتیش کا گھیرا تانگ کیا, اس خاتون کو شامل تفتیش کیا, اس ملازم کو شامل تفتیش کیا کہ تو فیکٹری کھول. فیکٹری کھولی گئی تو اس میں سے گولی کا خول ملا, اس میں خون کے نشان ملے, اس کے سر پر اینٹیں ماری گئی. پھر اس کو پکڑا پولیس نے کہا اب بتا, اب تو بتائے گا. ظاہر ہے پولیس تو پھر نکال ہی لیتی ہے. اس نے کہا مینوں پھڑ لیا اندی بڈھی روئی پھڑو, لے آؤ کیسرا نو, 8 سال تو میرے نہ تعلقات ہی. اس کو پولیس لے کر آتی ہے, پولیس اس سے پوچھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں ہم نے کی ہے, تعلقات تھے, ہم شادی کرنا چاہتے تھے ہم لوگوں نے, اس لیے اس کو راستے سے رہا, اس کے ہوتے نہیں ہو سکتی تھی. اب یہ اس کو پتا ہو کہ اس کے ہوتے کیوں نہیں ہو سکتی تھی, یا اس نے اپنے شوہر کا کوئی ایسا روپ دیکھا ہو, لیکن مارنا تو کوئی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. صحیح بات ہے. مارا کیوں ہے اس کو, چھوڑ, پہلے بھی تو نے 4 سال چھوڑا, طلاق خلا لے لیتی. سب کچھ دیکھو نا, ہر آپشن موجود ہے, آپ کیوں نہیں اویل کرتے, مارنا. اچھا میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کے دماغ پہ اتنے پردے آ جاتے ہیں, ان کی عقل اتنی جو ہے یہ بھول جاتے ہیں کہ اب دیکھو ہر چیز سامنے آتی ہے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم چھپ جائیں گے. اتنی ہیوی پلاننگ کرنے کے بعد, اور ہم نے خود اتنے کیسز کور کیے, اتنے اب ایسے جب وہاں پہ موجود لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ خاتون جو ہے یہ اکثر اسی فیکٹری میں آتی تھی, اور اپنے شوہر, اس نے جو کیسرا ہے, اس نے کہا میں اپنے شوہر کو جب وہ گھر آتا تھا میں اس کو دودھ میں نیند کی گولیاں ملا کر دیتی تھی, اور اس کے بعد میں فیکٹری میں جا کر اس کو ملتی تھی. تو یہ پھر جسمانی لذت, یہ ہوس, یہ یہی سب کچھ ہے نا جو ایک مالک تجھے سمجھ نہیں آیا, اس کا ملازم تجھے سمجھ میں آ گیا. بالکل ایسے اس سے وہ خواتین جو اپنے تباہ و برباد کریں, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میڈم, اس کے بعد ایک اور بھی کیس حال ہی میں آپ کو شاید آپ نے اسے کور بھی کیا ہو کہ بیگم کوٹ میں جوئے میں جو ہے ایک شوہر اپنی بیوی کو ہی ہار جاتا ہے. تو یہ کس طرح کا کیس ہے, اور اس کیس کے سامنے آنے کے بعد جو ہے وہ بھی لوگ بڑے حیران ہیں کہ آخر ایسے ممکن کیسے ہوا ہے. اچھا یہ کیس جو ہے نا, میں اس طرح کے جب کیس کور کرتی ہوں نا تو میرے لیے شاکنگ تو ہوتا ہے, obviously ہم انسان ہی ہیں نا, ہم لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہم لوگ روبوٹ ہیں, بے حس ہیں, لیکن اندر ہمارے بھی انسانیت ہے, جذبات ہیں. لیکن مجھے کچھ چیزیں نا, میں اپنی ٹیم کو بھی کہتی ہوں کہ یہ میرے لیے اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ میں نے اس سے پہلے یہ چیزیں سنی نہیں, یا یہ واقعی میں ہم لوگ ڈراموں میں یا فلموں میں ہم لوگ سنتے تھے. بھائی ایک جواریہ بندہ جو ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنا سب کچھ ہار دیتا ہے, اس کی آنکھوں کے آگے پردے ہوتے ہیں. جوا کھیلنے والا بندہ اپنا گھر کا زیور, گھر, پیسہ, گھر کی چیزیں سب کچھ ختم کر دیتا ہے. اس کو جوئے کی لت ایسی ہوتی, کسی کو بد دعا دینی ہو نا, یا تو اس کو نشے پہ لگا دو, یا اس کو کہہ دو کہ جا تینوں جوئے دی لت لگ جائے. آپ کی پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے, آپ کے گھر کا ایک بندہ جوا کھیلتا ہو. اب یہ بندہ جو ہے, خبر تو ایسی پھیلی کہ بھائی جوئے میں اپنی بیوی کو ہار گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا, بیوی نے انکار کیا, اس کے بعد جو ہے اس کو مار دیا گیا. ہمارے لیے یہ واقعی بڑا, اور ہم لوگ اس سے پہلے جب یہ جو سوچ کر گئے تھے نا کہ بھائی یہ تو ظلم کی انتہائی ہو گئی, اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کو اس کا شوہر جوئے میں ہارتے, اور اس کے بعد شوہر وہ جو لینے کے لیے اس کو آتے ہیں کہ بھائی تو ہمارے ساتھ رات گزار, تیرا شوہر تجھے ہار گیا, وہ انکار کرتی ہے اور اس کو مار دیتے ہیں. ایسا نہیں تھا یہ کیس, یہ جو بھی تھا ایسا نہیں تھا. ریالٹی بالکل ہی چینج تھی. ہم لوگ وہاں پر پہنچے, اور اس کے بعد خاتون کی جو بیٹیاں تھیں وہ وہاں پر موجود تھی. خاتون کی میت اس وقت وہیں پر موجود تھی. ہم لوگوں نے انتظار کیا اس کی تدفین کا. بیٹیوں کے ساتھ میں نے کہا مجھے بات کرنی ہے, مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن بیٹیاں جو ہیں اپنی عمر سے بہت زیادہ چلاک تھی, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, مطلب جو اتنی بیٹی ہے نا, اتنی ایج کی, 13 سال کی, اس سے بات کر کے مجھے لگ رہا تھا میں کسی 22 سالہ لڑکی سے بات کر رہی ہوں. اتنی کلیور شاطر. ٹھیک ہے, اب اس کا, میں گئی, میں نے وہاں پر جا کے لوگوں سے بات کی, اس کا شوہر وہیں پر موجود تھا. میں نے کہا بھائی تم تو جوئے میں ہار گئے ہو بیوی, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب وہ معذور تھا بندہ, جو اس کا شوہر ہے وہ معذور تھا. میں کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے, میں کہا تم نے تو اس کو جوئے میں ہارا, یہ تو سارا کیا دھرا. اس نے کہا باجی یہ میرے تے الزام ہے, میں کچھ بھی نہیں کیتا.
خیر وہ چیزیں ہم لوگ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جس طرح سے کیس رپورٹ ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اس طرح کی بات نکلتی ہے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تم میرے ساتھ چلو, مجھے تم سے بات کرنی ہے. بات جناب اس سے شروع ہوئی. اس نے کہا باجی میں معذور ہوں, میں کوئی جوا نہیں کھیلتا, میں منگنا. ٹھیک ہے, جس گھر میں یہ واردات ہوئی اس گھر میں آئے ان کو ابھی صرف 15 دن ہوئے تھے. ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ بندہ کون ہے؟ اس کا نام ہے میر عباس شاید. میں نے کہا بندہ کون ہے؟ اس نے کہا میری بڈھی دا دوست ہے. میں نے کہا بڈھی دا دوست ہے تے تینوں کوئی مسئلہ نہیں, تیری بڈھی دا دوست ہے تے تو ایڈا غیرت مند ہے کہ تو. انہوں نے کہا باجی میں معذور ہوں, میں کی کرا. میں کہا بھائی تو تیرا ہاتھ معذور ہے, غیرت تے زندہ ہے. ہاں بالکل. تو ذہنی طور تے ٹھیک ہے نا, ذہنی تو ڈسیبل نہیں ہے. تو میں نے کہا تو مجھے کھل کر بات بتا کہ کیا بات ہے. اس نے کہا کہ میری بیوی جو ہے اس کے تعلقات پچھلے 2-3 سال سے اس آدمی کے ساتھ تھے. اس آدمی کے ساتھ تعلقات بنتے بنتے میں نے اپنی بیوی کو جب کبھی روکنا چاہا تو یہ آدمی مجھے گھر آ کر مارتا تھا. ٹھیک ہے, میں مانگ پن کے گزارا کر. تو میں نے ان کا گھر دیکھا, ان کے گھر میں بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں تھی, خالی گھر زمین پر چادریں بچھی ہوئی تھی. اس نے کہا میرے گھر کا منظر آپ کو جوئے والا نظر آتا ہے؟ میں نے کہا جواریا بندہ سب کچھ ہار بھی تو جاتا ہے, تو میں کیسے مان لوں کہ تو جوا نہیں کھیلتا. اس نے کہا میری جیب میں آنا نہیں, میں نے جوا کہاں سے کھیلنا ہے, میرے پاس تو تدفین کے پیسے نہیں ہیں. اب یہ جو آدمی ہے یہ میرے گھر میں آتا تھا, میری بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات ہے, میری بیوی مر گئی ہے, میں اس کا کفن میلا نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, میں نے کہا تمہاری بیوی اس کے ساتھ تعلقات میں تھی, تمہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے مار پیٹ کا نشانہ بناتا تھا, تشدد کرتا تھا, گھر آ کے مجھے ڈنڈوں سے مارتا تھا, تو میں تو نہیں بول سکتا تھا. بالکل, میں تو اپنی بیوی کو آزاد کر دیا تھا کہ کر. میں نے کہا گھر کا سرکل کیسے چلتا ہے؟ کیا تھا میری بیوی کما کے لاتی تھی, گھر کا سرکل, 6 بچوں کی ماں, 3 بیٹے 3 بیٹیاں, جوان بیٹیاں تینوں. پھر میری بیٹیوں سے بات ہوئی, میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ جو آدمی ہے میر عباس وہ ہماری ماما کا دوست تھا, ہماری ماما اس کو نہیں چھوڑتی تھی. ٹھیک, اور ہمارے گھر میں اس کا نارملی آنا جانا تھا, کوئی دقت کسی کو نہیں تھی. مالک مکان سے پھر میری بات ہوئی. ظاہر ہے وہ ہر چیز ہم لوگوں نے نکالنی تھی, حقائق تو سامنے لانے تھے. میں نے مالک مکان سے پوچھا کہ ان کے گھر میں ایک غیر آدمی آتا تھا اور آپ لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, کبھی سوال نہیں کیا کہ کون آتا ہے آپ لوگوں کے گھر میں؟ یہیں پر وہ آدمی نے اس عورت کو مارا. اس کے بعد اس وقت اس کی سانسیں چل رہی تھی, اس کو لے کر گئے ہیں ہاسپٹل, لے کر گئے, اس کے سر میں بیٹ وغیرہ مارے ہیں اس نے. اس کے بعد اگلے دن جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ گھر کے باہر آ گئی. مالک مکان کہتے ہیں ہم کیوں روکے, گھر کا اسٹامپ پیپر اس کے نام ہے. شاکنگ ہے نا سب کچھ, بالکل ایسے ہی کیس ہر اسٹیپ پر چینج, ہر اسٹیپ پر چینج, کہانی بدل. میں نے کہا اس کے نام پر کیوں ہے, کیوں اس کے نام پر آپ نے؟ اس نے کہا انہوں نے کہا ہمارا بھتیجا, کچھ بھی نہیں تھا وہ. میں نے کہا آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ اس خاتون کا آشنا تھا, اس کے ساتھ تعلقات؟ اس نے کہا ان کے گھر میں کھانا پینا وہ لے کر آتا تھا, وہ جب بھی آتا تھا اس کے ہاتھ میں کھانے کے شاپر ہوتے تھے, وہ لے کر آتا تھا. اور ان کے گھر کا جو اسٹامپ پیپر ہے وہ اس کے نام تھا, جو ایڈوانس کرایا ہوتا ہے وہ اس نے ہم لوگوں کو دیا تھا, تو ہم اس کو کیوں روکے آنے سے؟ اور یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کریں. ہم نے رینٹ آؤٹ کر دیا, جب تک وہ کرایہ دار ہے وہ کرایہ دار ہے. میں مطلب کیا شوکنگ, مطلب میں نے کہا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا باجی ہمارا مسئلہ جو ہے وہ صرف کرائے کا لینا دینا ہے, اگر ہاں یہاں پر کوئی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے اس میں تو ہم بول سکتے ہیں, یہ تو ان کا نجی معاملہ ہے. تو جب شوہر کو اعتراض نہیں ہے تو ہم مامے لگتے ہیں, ہم کیوں کریں؟ میں نے کہا یہ تو بات بالکل صحیح ہے, میں نے کہا جینون بات کر رہے ہو. کہتا باجی اس لیے ہم لوگوں نے کبھی نہیں پوچھا. پھر میں واپس اس کے شوہر کے پاس گئی, میں نے کہا بھائی تو بہت غیرت مند بندہ ہے, تیری غیرت کتنے ستی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی میں تے بولدا ہی نہیں سی, راتی میری بڈھی نو لے جاندا سی تے سویرے چھڑ جاندا سی. اب آپ بتاؤ کہ یہاں پر کوئی کیا کہے, جب کسی کے مرد کو ہی اختلاف نہیں ہے, جب اس کو ہی مسئلہ نہیں ہے, تو میں آپ محلے دار مالک مکان مامے لگتے ہیں, مامے خان ہیں, ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہے نا. اب اس کے بعد ہوا کیا کہ یہ جو مہر عباس, اس کا نام ہے میر عباس ہے ایگزیکٹ, اس کی نیت تھی اس کی بیٹیوں پر بھی. اب ٹھیک ہے, اب کہیں پر لوگ محلے داروں کا کہنا ہے کہ وہ جوا کھیلتا تھا میر عباس, ٹھیک ہے, وہ جوئے میں اس کی بیٹی ہار کر آیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, اس نے اس کو آ کے کہا کہ بیٹی بھیج ادھر. یہ اب ظاہر ماں تھی, اس نے کہا بیٹی تو نہیں دوں گی میں, ہو سکتا ہے اس سے پہلے یہ جاتی ہو اس کے جوئے میں ہارنے پر, اس طرح لوگوں کے آگے جاتی ہو, لیکن بیٹی کے معاملے میں اس نے کہا بیٹی تو نہیں دوں گی میں. اس بات پر ان دونوں کا جھگڑا ہوا, اس نے بیٹ اٹھا کے اس کے سر پر مارا. اس وقت اس کی سانسیں چل رہی تھی, اس کو اسپتال لے کر جایا گیا اور اگلے دن اس کو لا کر وہاں پر
چھوڑ دیا گیا ڈیڈ باڈیز کی، اس کا بے جان جسم وہاں پر لا کر چھوڑا گیا، گھر کے اندر، گھر کے باہر چھوڑ کے چلا گیا، اور بیٹیوں کو بتایا کہ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد جب تدفین کا، جب ان کی پوسٹ مارٹم کے لیے باڈی گئی ہے تو وہاں پر وہ واپس آیا، اس کو نہیں پتا تھا کہ میری جو جاننے والی ہے، میری جو جس کے ساتھ میرے تعلقات تھے، اس کی تدفین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس نے آ کر وہاں پہ شور ڈالا کہ بہادر، اس خاتون کا نام کوثر اور اس کو پیار سے وہ بہادر کہتا تھا، کہتا تسی میری بہادر نو کتنے دفن کیتا ہے، مینوں جگہ دسو۔ انہیں کہا تو ہی ماریا ساڈی ماں نو۔ جب بیٹیوں نے الزام لگایا اس کے اوپر تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا، اور اس کے بعد FIR ایسی درج ہوئی کہ شوہر بیوی کو جوئے میں ہار گیا۔ اب شوہر پولیس کی حراست میں نہیں ہے، وہ پولیس کی حراست میں ہے، ٹھیک ہے، اس کو پولیس نے پکڑا ہے، شوہر کو نہیں پکڑا۔ تو لوگوں کے سامنے یہ چیز آئی کہ بھائی شوہر بیوی کو جوئے میں ہار گیا، ایسے کیس ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے دیکھے بھی ہیں، یہ نہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس خاتون کا جو آشنا تھا وہ اس کی بیٹی کو جوئے میں ہارا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے انکار پر اس کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور ظاہر ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ محلے دار جو تھے، جو نیچے خواتین رہتی تھی، ان کی اب میں آپ کو بات بتاؤں، وہ پتہ کیا کہہ رہی تھی، میں آپ کو ایکٹ کر کے بتاؤں، وہ کہتی تھی کہ مرنا تے اسی سب نے، مگر ایہو جی موت کسے نو نہ آوے۔ ایک عورت کی میت باہر پڑی ہے اور لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کریں، اس وقت سے ڈرنا چاہیے، صحیح بات، اس موت سے ڈرنا چاہیے۔ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہ کرے، کوئی آپ کے کردار کے بارے میں ایسی بات نہ کرے، یہ چیز آپ کے لیے تکلیف دہ ہے اگلے جہاں جا کر بھی۔ اس لیے آپ وہ سب کچھ اس دنیا میں کرو جو آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کے بارے میں یہ الفاظ نہ استعمال کریں کہ بھائی ایسی موت نہ آئے کسی کو۔ اچھے الفاظ میں، آپ کے لیے اچھے الفاظ ہی آپ کی اگلی جو اگلا جہان ہے نا وہ آسانیوں کے لیے آسانی کا باعث بنے گا۔ یہ الفاظ تو آپ کے لیے وہاں پر بھی ذلت بنیں گے، وہاں پر بھی آپ کے لیے مشکلیں کھڑی کریں گے۔ تو جو کیس سامنے آتے ایگزیکٹ ویسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہم وہاں پر جاتے ہیں، میں دیکھنے والوں کو یہ بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگ وہاں پر جاتے ہیں تو چیزیں بالکل مختلف ہوتی ہیں، چیزیں بالکل چینج ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کر دینا کہ بھائی یہ تو بہت برا ہو گیا، کیا ہو گیا، تو یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال جو ہم بتاتے ہیں، جو آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں، وہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میڈم اس ساری پوڈ کاسٹ کا جو کنکلوژن اگر ہم نکالیں تو جہاں پر ہم جو کہ مردوں کو الزام دہ ٹھہراتے ہیں، ان کو غلط قرار دیتے ہیں، مردوں کو وحشی، درندہ اور تشدد والا شخص جو ہے قرار دیتے ہیں، وہیں پر خواتین بھی آئی تھنک برابر کی اس میں شریک ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں۔ جب تک کوئی خاتون جو ہے وہ خود نہیں چاہتی تو اس کو میرے خیال میں کوئی مرد جو ہے وہ ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کس پوڈ کاسٹ کا آپ آخر میں کیا پیغام دیں گی ہمارے دیکھنے والے ویورز کو، اور ان بہت سی جو کہ بچیوں کو، یونیورسٹی کی لڑکیوں کو، اور ابھی کچی عمر کی لڑکی بہت ہوتی ہیں کہ وہ، میں خود دیکھتا ہوں معاشرے میں کہ وہ پھسل جاتی ہیں، ان کا دماغ کے اوپر ایسے پردے آ جاتے ہیں، وہ بول چکی ہوتی ہیں۔ ہم نے کتنے کیسز کی ہیں کہ وہ لڑکیاں جو ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں کسی ٹیچرز کے ساتھ جا چکی ہیں، کسی کوئی گارڈز کے ساتھ، اس طرح کے معاملات۔ تو آخر میں کیا پیغام دیں گی آپ؟ اچھا، میں لڑکیوں کو ایک پیغام ہمیشہ، میری اپنی بیٹیاں ہیں، میں ان کو بھی یہی چیز سمجھاتی ہوں کہ کوئی آپ کو کہے نا کہ ٹرسٹ می، تو اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ آج کل کا وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی ٹرسٹ کرو، یقین، اعتماد، یہ وقت ختم ہو گیا۔ ٹرسٹ آپ کے ماں باپ پر کرو، ٹھیک ہے، میں تو باقی رشتوں پر بھی کرنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ میں نے رشتوں کے بہت بھیانک چہرے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں، ہم سب نے دیکھے ہیں، جو بھی کرائم یا اس طرح کی چیزیں، ہم لوگوں نے رشتوں کے بہت بھیانک چہرے دیکھے ہیں۔ کسی کو اپنی کوئی تصویر، کسی کو اپنی کوئی ویڈیو، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کہ میں تم ایک بار دیکھنے کے بعد ختم کر دوں گا، یا آج کل وہ ایک نیا فیچر آ گیا نا، بس ایک بار ہی ویو ہوتا ہے، ہاں بالکل، ٹائمر۔ ہاں، آپ یہ چیز نہ سمجھے کہ بھئی ایک بار دیکھنے کے بعد، ایسا نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی عقل کو ہاتھ مارے، سوشل میڈیا پر ایک ایک چیز کھل کر بتائی جاتی ہے کہ یہ معاملات ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ کہیں پر ٹیچر زیادہ نمبرز کا، پوزیشن کا لالچ دے کر لڑکیوں کو ہراساں کر رہا ہے، کہیں پر جاب پلیس پر لڑکیاں پروموشن کے چکروں میں، اپنی جاب کو اسٹیبل رکھنے کے چکروں میں، اور سب سے زیادہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کی وجہ سے چپ رہتی ہیں۔ گھر بتائیں گے تو گھر والے تو نہیں آنے دیں گے دوبارہ، گھر والے کیوں آنے دیں گے ایسی جگہ پہ جہاں پر ان کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے؟ تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ آپ اپنے حق کے لیے، اپنے لیے بول سکیں۔ ہراسمنٹ دیکھو ہر جگہ پر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بھائی ہم میڈیا میں ہیں، ہم آپ کسی بھی جاب پلیس پر چلے جاؤ، وہاں پر اپنے مطابق، اپنی ڈیزگنیشن، اپنی پوزیشن کے مطابق ہراسمنٹ چل رہی ہے۔ ہر بندہ اپنے نیک وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے، وہ چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جس کو
کو جہاں پر موقع ملتا ہے وہ اپنا فائدہ دیکھ کر اس کو اویل کرتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ محنت کر کر آگے چلے جائیں, وہ آپ کا لانگ ٹرم چلے گا. اور اگر آپ شارٹ کٹ استعمال کر کے جائیں گے نا تو پھر آج آپ یہاں پر ہیں, کل کو آپ کسی اور کے ساتھ تعلقات بنا کر کچھ عرصہ کے لیے شہرت پالیں گے, ڈیزگنیشن پالیں گے, لیکن وہ ایک شارٹ پیریڈ ہوتا ہے. باقی رہی رشتوں کی بات, یا جو لڑکیاں جو خواتین اپنے سسرال یا شوہر کے ہاتھوں یہ سب کچھ ہوتا ہے, ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ رشتوں کی جو زنجیر ہوتی ہے نا اس کو رشتوں کی زنجیر ہی رکھنا چاہیے. اس کو یہ جو لوہے کی زنجیر ہوتی ہے نا وہ نہیں بنانا چاہیے کہ ٹوٹ نہ سکے. جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں کا نبھا مشکل ہے, جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے تعلقات نہیں چل سکتے, ایک دوسرے کے لیے دل میں نفرت پیدا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو مار دینا یا پلاننگ کرنا کہ اس کو ایسے راستے سے ہٹاؤں گی, راستے بڑے آسانی کے ساتھ اسموتھلی علیحدہ کیے جا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے علیحدہ کریں کہ زندگی میں کبھی بھی آپ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ سامنا ہو تو آپ اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کر سکیں. جی, آپ کسی کی تو زندگی کو ختم کرتے ہو, جب آپ پکڑے جاتے ہو تو مستقبل آپ کا بھی ختم ہے, ساری زندگی آپ کی سلاخوں کے پیچھے. تو اس لیے اسموتھلی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات جو ہیں علیحدہ کر لو تاکہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل رہو اور اپنی زندگی جو ہے اچھے طریقے سے گزاریں. اور خواتین کو میں یہ کبھی نہیں کہتی کہ کمپرومائز نہ کریں, کمپرومائز ضرور کریں. یہ نہیں کہ آپ کے شوہر کے ساتھ تھوڑی سی تلخ بات ہوگی, کوئی لڑائی ہوگی تو آپ کہو کہ بھائی تم کون ہو. اس کی عزت اپنی جگہ, لیکن اتنا کریں کہ جتنا آپ میں برداشت ہے. بالکل. اپنی بیٹیوں کو اسٹرانگ کریں, اپنی بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ کریں, ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو چھت ضرور دیں. آپ کی بیٹیاں اتنی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے کہ بھائی ان کے پاس اپنا چاہے 1 کمرے کا ہو, 2 کمرے کا ہو گھر ہو, تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ ہو. اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ نصیب کی ہے. اچھے نصیبوں کی دعا عورتوں کے لیے نہیں, اچھے نصیبوں کی دعا آدمیوں کے لیے بھی کرنی چاہیے. اگر عورت کو اچھا مرد ملے تو مرد کو بھی ایک اچھی عورت ملنی چاہیے, اس چیز کی دعا کرنی چاہیے. بہت شکریہ میڈم. ہمارے ساتھ موجود تھی سینئر کرائم جرنلسٹ اینی رائے, جنہوں نے ہمیں مختلف معاشرے کے ان تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا اور بتایا کہ اس وقت سوسائٹی کے اندر کیا چل رہا ہے. اور جو آج ہم نے سٹوریز پر بات کی, جو گفتگو کی, وہ کسی جو کہ دیہاتی علاقوں سے ہم نے بات نہیں کی بلکہ ان ماڈرن ایریا سے بات کی ہے. اور اس جو کہ پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور سے متعدد کیسز ایسے سامنے آئے کہ جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ کس قدر جو ہے ظلم و بربریت کی بھینٹ چڑھ گئی ہیں. اور کہیں پر خواتین جو ہیں وہ جو کہ ہوس کے چکروں میں یا پھر اپنی جسمانی لذت کے چکروں میں اپنے ہی شوہر کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کروانے کے بعد پھر جو ہے وہ پورے معاشرے کے سامنے جو ہے ایکسپوز ہو چکی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے انتہائی بینیفٹ ثابت ہوگی اور آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. اور خواتین جو ہیں اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی کی جو ترتیب ہے اس کو بہتر انداز سے چلا سکتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.